السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ JCERT DG اسکول میں آپ سبھی کا دلی خیر مقدم ہے۔ میں محمد سعید عالم، آج ہم حاضر خدمت ہیں آپ کی درسی کتاب نوائے اردو کا حصہ نظم کو لے کر، اور آج ہم پڑھنے والے ہیں شیخ محمد ابراہیم ذوق کی شاعری، اور اس سے قبل شاعر کا تعارف مختصراً بیان کرتا ہوں۔ شیخ محمد ابراہیم اردو ادب میں، اردو شاعری میں ایک بہت ہی نمایاں اور کمال کے شاعر گزرے ہیں۔ اردو ادب میں ایک گوہر نایاب کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اردو کے مشہور و معروف شاعر شیخ محمد ابراہیم ذوق، جن کی پیدائش 1789 میں دہلی میں ہوئی۔ ان کا پورا نام شیخ محمد ابراہیم اور تخلص ذوق تھا۔ ذوق نے ابتدائی تعلیم حافظ غلام رسول سے حاصل کی۔ اسی زمانے میں شاعری کا شوق پیدا ہوا اور اپنے وقت کے مستند استاد، سند یافتہ استاد شاہ نصیر کے شاگردوں میں شامل ہو گئے۔ رفتہ رفتہ مشق سخن اور اپنی ذہانت کے باعث وہ بہت کم عمری میں استادی کے مرتبے کو پہنچ گئے۔ بہادر شاہ ظفر کی استادی کا فخر بھی حاصل ہوا۔ ہم جانتے ہیں کہ آخری مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر کے استاد شیخ محمد ابراہیم ذوق ہیں۔ یہ بہت ہی کمال کی بات ہے اور ان کے لیے یہ باعث فخر ہے۔ اسی وجہ سے استاد محمد ابراہیم ذوق کو خاقانی ہند اور ملک الشعراء کے خطابات سے سرفراز کیے گئے۔ چونکہ بادشاہ کی سرپرستی میں ذوق کی زندگی آرام و آسائش میں بسر ہوئی۔ ذوق کو موسیقی اور علم نجوم سے کافی دلچسپی تھی۔ علم نجوم اسٹرونومر کہتے ہیں، ماہر فلکیات علم نجوم، جن کو فلکیات کا علم ہو اس کو ہم کہتے ہیں علم نجوم سے کافی ان کو دلچسپی تھی۔ عربی و فارسی اور دیگر مشرقی علوم کے عالم بھی تھے، لیکن ان کا جو اصل کمال ہے ان کی شاعری ہے، اور یہی ان کی شاعری جو ہے ذریعہ معاش بھی بنی، اور یہی فن ان کی قدر و قیمت کا وسیلہ بھی ثابت ہوا۔ یوں تو ذوق نے مختلف اصناف سخن میں طبع آزمائی کی۔ انہوں نے قصیدے بھی کہے، غزلیں بھی کہی، اور بھی انہوں نے بہت کچھ کہا، مگر ان کا جو اصل جو میدان ہے، ان کی جو ذہنی طبیعت ہے، جس طرف زیادہ میلان ہے، وہ ہے ان کی قصیدہ۔ قصیدہ ان کا اصل میدان ہے۔ اس صنف میں صرف سودا ان سے آگے ہیں، جیسا کہ اس سے پہلے کے سبق میں ہم نے بتایا کہ قصیدہ کے جو پہلے شاعر ہیں، بڑے شاعر ہیں جنہوں نے قصیدہ کو آغاز کیا، وہ ہیں مرزا محمد رفیع سودا، اور دوسرے بڑے شاعر، بڑے قصیدہ گو ابراہیم ذوق صاحب ہیں۔ تو سودا ان سے آگے ہیں۔ انہوں نے اپنے قصیدوں میں شوکت الفاظ، بلند خیالی اور معنی آفرینی کے ساتھ ساتھ مختلف علوم کی اصطلاحات سے بھی کام لیا۔ اصطلاحات ٹرمولوجی جسے کہتے ہیں۔ غزل گوئی میں بھی ذوق ایک خاص مقام رکھتے ہیں۔ زبان پر قدرت، بیان کی سلاست، روزمرہ اور محاورے پر اپنی گرفت کے لحاظ سے وہ ممتاز ہیں۔ ذوق کا شمار اردو کے قدر الکلامی اور مستند اساتذہ میں ہوتا ہے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ بہادر شاہ ظفر جیسے بادشاہ کے استاد رہے ہیں۔ یہ بہت بڑی فخر کی بات ہے۔ وہ بہت مشکل حالات میں بھی اچھے شعر کہہ جاتے تھے۔ ان کے یہاں ایک طرف مسائل تصوف کا بیان ہے، جو دوسری طرف اخلاقیات کا درس بھی نظر آتا ہے۔ وہ اپنے انداز بیان کو کبھی شوخی و ظرافت سے دلکش بھی بنا لیتے ہیں۔ بہت ہی خشک اور بہت ہی مشکل حالات میں بھی اچھے شعر کہہ دینا، اور کسی بھی شعر کو ایک اچھے انداز میں، دلکش انداز میں کہنے کی جو صلاحیت ہے ذوق کے اندر پائی جاتی ہے۔ ذوق کا اصل میدان تو قصیدہ ہے، لیکن انہوں نے ذوق میں اپنے ذوق و شوق میں اچھے اشعار بھی کہے ہیں۔ مثال کے طور پہ چند اشعار ہم یہاں پڑھتے ہیں۔
ان کا ایک شعر دیکھیں، اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے۔ ان کی سب سے جو بڑی خوبی ہے وہ ہے ان کے یہاں زبان کی صفائی، لطافت اور روزمرہ محاوروں کا برجستہ استعمال اس سلیقے سے ملتا ہے کہ ایک طرح کی نغمگی اور ترنم پیدا ہو جاتا ہے۔ شیخ محمد ابراہیم ذوق کے ہم عصروں میں مرزا غالب، مومن خاں مومن اور خود ذوق ہیں، مگر غزل میں یہ ذوق غزل میں وہ مومن اور غالب کے شانہ بشانہ چل نہ پائے، کیونکہ ان کا جو میدان ہے وہ ہے قصیدہ نگاری۔ چند اور ان کے ہم شعر دیکھتے ہیں جو بہت ہی مشہور ہے، جیسے کہ ان کا ایک شعر ہے، مرض عشق جسے ہو، مرض عشق جسے ہو اسے کیا یاد رہے، نہ دوا یاد رہے نہ دعا یاد رہے۔ ایک اور شعر ہے ان کا، معلوم جو ہوتا ہمیں انجام محبت، معلوم جو ہوتا ہمیں انجام محبت، لیتے نہ کبھی بھول کے ہم نام محبت۔ ان کے ایک اور بہت ہی مشہور شعر ہے، ہم رونے پہ آ جائیں تو دریا ہی بہا دیں، ہم رونے پہ آ جائیں تو دریا ہی بہا دیں، شبنم کی طرح سے ہمیں رونا نہیں آتا، شبنم کی طرح سے ہمیں رونا نہیں آتا۔ ایک اور عرض کرتا ہوں، کیا دیکھتا ہے ہاتھ میرا چھوڑ دے طبیب، طبیب مطلب ڈاکٹر، علاج کرنے والا، کیا دیکھتا ہے ہاتھ میرا چھوڑ دے طبیب، یہاں جان ہی بدن میں نہیں نبض کیا چلے، یہاں جان ہی بدن میں نہیں نبض کیا چلے۔ اس طریقے سے ہم نے دیکھا کہ مرزا شیخ محمد ابراہیم ذوق اردو کے ایک بڑے شاعر گزرے ہیں، اور اب ہم جو ہے ان کی جو نصاب میں جو شامل ان کے جو شعر ہیں اب ہم اس پہ کلام کریں گے۔ ان کا پہلا جو شعر ہے، لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے، لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے، اپنی خوشی سے نہ آئے نہ اپنی خوشی چلے۔ اس شعر کے ذریعے مرزا کہہ رہا ہوں میں، اس شعر کے ذریعے شیخ محمد ابراہیم ذوق نے فلسفہ حیات کو انہوں نے بیان کیا ہے کہ انسان کی زندگی کا کیا معاملہ ہے۔ اس میں لفظ قضا سے مراد موت ہے، اس میں قضا و قدر کے مسئلے کو بیان کرتے ہوئے شاعر کہتا ہے کہ اس دنیا میں انسان نہ اپنی مرضی سے آتا ہے اور نہ ہی اپنی مرضی سے واپس جاتا ہے، بلکہ زندگی اسے لے کر آتی ہے اور موت اسے واپس لے جاتی ہے۔ اس سے تعلق سے اس سلسلے میں انسان ایک محض و مجبور ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اس شعر کے ذریعے ذوق موت اور حیات کے فلسفہ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ زندگی کس چیز کا نام ہے، اور موت جب آنی ہے اور جب موت آئے گی تو ہمیں خوشی غم یہ تمام چیزوں سے وہ بالا تر ہے، اور جب موت آتی ہے تو سب کچھ چھوڑ کے جانا پڑتا ہے۔ اس میں ذوق نے ہم انسانوں کو، ہم حضرت انسان کو ایک دعوت فکر دی ہے کہ وہ اپنی حیات کو سمجھیں اور اپنی جو ہے جو فائنل جو ڈیسٹینیشن ہے جہاں ہر کسی کو جانا ہے اس کی طرف بھی ہم توجہ مرکوز کریں۔ بہتر تو ہے یہی کہ نہ دنیا سے دل لگے، بہتر تو ہے یہی کہ نہ دنیا سے دل لگے، پر کیا کریں جو کام نہ بدل لگی چلے۔ شاعر کہتا ہے کہ انسان کے لیے اچھا تو یہی ہے کہ وہ اس سرائے فانی، دنیا ختم ہونے والی چیز ہے، سرائے فانی یعنی دنیا سے دل نہ لگے، لیکن بغیر دل لگائے کام بھی نہیں چلتا، اس لیے انسان کو اس فانی دنیا میں دل لگانا پڑتا ہے۔ اس شعر میں انہوں نے انسانی فطرت کی طرف بات کہی ہے، اور انسانی جو نفسیات ہے کہ بہتر تو یہی کہ دنیا سے دل نہیں لگانی چاہیے، چونکہ یہ دنیا فانی ہے، دنیا ختم ہونے والی چیز ہے، اور جو ہمیشگی کی جو زندگی ہے وہ ہے آخرت۔ اس کے باوجود بھی انسانی فطرت ہے، انسان کا یہ فطرت ہے کہ وہ انسان دنیا سے دل لگاتا ہے، چونکہ جب دنیا سے دل لگانے کی بات اس لیے کی جا رہی ہے کہ دنیا میں ہمیں رہنا ہے تو دنیا میں کام بھی کرنا ہے، تو اس تعلق سے دنیا سے دل لگ ہی جاتا ہے۔
یہ دنیا کی محبت، حب دنیا، حب مال، یہ انسانی خصلت ہے، انسانی فطرت ہے کہ انسان دنیا سے دل لگا بیٹھتا ہے، مگر عقلمند انسان وہی ہے جو اس دنیا میں رہ کر اس دنیا کی تیاری کرے جہاں ہمیشگی کی زندگی ہے۔ ذوق کا یہ شعر بہت ہی مشہور ہے، اور ساتھ ہی یہ شعر آپ کے امتحانات میں بھی ہمیشہ پوچھے جاتے ہیں۔ ہو عمر خضر بھی تو کہیں گے بوقت مرگ، ہو عمر خضر بھی تو کہیں گے بوقت مرگ، ہم کیا رہے یہاں ابھی آئے ابھی چلے۔ اس شعر میں ذوق نے عمر خضر کی تلمیح کا استعمال کی ہے۔ یہاں پر حضرت خضر علیہ السلام کے مثال کے ذریعے جس میں شعر کے حسن میں، جس کے ذریعے سے شعر کے حسن میں اضافہ کر دیا ہے، اور حضرت خضر کو خدا نے ایک لمبی عمر یعنی قیامت تک کی عمر دی۔ اس واقعہ کی طرف ذوق نے اشارہ کیا ہے کہ انسان کو بھلے ہی حضرت خضر علیہ السلام جیسی طویل عمر ہی کیوں نہ مل جائے، لیکن موت کے وقت وہ یہی کہے گا کہ ہم تو ابھی آئے اور ابھی واپس جا رہے ہیں۔ یہاں پر زندگی اور موت کے درمیان کا جو وقفہ ہے، تو ہمیں بظاہر لگتا ہے کہ بہت لمبی زندگی ہے۔ یہاں مثال جو لی گئی ہے حضرت خضر علیہ السلام، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں کو آب حیات پیا، آب حیات جو زندگی بھر قیامت تک وہ زندہ رہیں گے۔ اس کے باوجود اتنی لمبی تو عمر تو ہمیں میسر نہیں ہے۔ اگر کسی کو اتنی لمبی، اتنی طویل عمر بھی میسر آ جائے، مل جائے، پھر بھی جب موت کا جب وقت آئے گا، جب وقت مرگ یعنی جب موت کا وقت آئے گا، تو انسان یہی کہے گا کہ ہم دنیا میں نہیں رہے، کچھ بھی نہیں رہے، ابھی آئے اور ابھی جا رہے ہیں۔ تو یہ انسانی فطرت ہے، انسانی نفسیات کی طرف جو ہے ایک ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ موت جو ہے آنی ہے، اور جو ہے جب موت کا وقت آتا ہے تو ہماری زندگی ہے وہ 60 سالہ زندگی ہو، 70 سالہ زندگی ہو، یہ بالکل معلوم ہوتا ہے کچھ بھی نہیں رہے دنیا میں۔ اس لیے دنیا فانی ہے، دنیا ختم ہونے والی ہے، اور ہر شعر میں انہوں نے زندگی اور موت کے فلسفے کو واضح کرنے کی کوشش کی ہے۔ نازا نہ ہو خرد پہ جو ہونا ہے ہو وہی، نازا نہ ہو خرد پہ جو ہونا ہے ہو وہی، دانش تیری نہ کچھ میری دانشوری چلے۔ نازا نہ ہو خرد پر، خرد کا مطلب ہوتا ہے عقل، دانش مندی، عقل، سمجھ بوجھ۔ ناز کرنا، فخر کرنا، غرور کرنا۔ نازا نہ ہو خرد پہ جو ہونا ہے ہو وہی، دانش تیری نہ کچھ میری دانشوری چلے، مطلب عقل مندی کی بات نہ چلے گی۔ شاعر محبوب یا دوست سے کہہ رہا ہے کہ اپنی عقل پر غرور نہ کر، ناز نہ کر، اس دنیا میں نہ تو تیری عقل کی کچھ چل سکتی ہے اور نہ ہی میری اپنی عقل سے کوئی کرشمہ کر سکتا ہوں۔ یہاں انسان کی اس کی جو حیثیت ہے، انسان کا جو ویلیو ہے، اس طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ کبھی انسان جو ہے اپنی عقل پر، اپنی ذہانت پر، اپنی دانش مندی پہ بڑا فخر کرتا ہے، اور بڑا وہ تکبر اور غرور اور فخر کی بات کرتا ہے، مگر حقیقت یہی ہے کہ انسان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، انسان کی عقل ہے، اس کی دانشوری یہیں رہ جائے گی، اور جو ہونا ہے وہی ہو کے رہتا ہے، کن فیکن، ہو جا تو ہو جا۔ اس لیے انسان کو تکبر، غرور اور اس طرح کے غلط منفی سوچ سے، فکر سے باہر آنا چاہیے، اور اخلاص کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ پیش آنا چاہیے، اور اپنے مالک حقیقی کو پہچاننا چاہیے۔ اب بات کرتے ہیں مشقی سوالات جو آپ کے نصاب میں شامل ہے۔ پہلا سوال ہے، اس غزل کے مطلع کا مطلب لکھیے۔ مطلع جانتے ہیں کہ غزل کے پہلے شعر کو مطلع کہتے ہیں، اور آخری شعر جس میں شاعر اپنا نام اور تخلص استعمال کرتا ہے اسے مقطع کہتے ہیں۔ تو اس غزل میں مطلع کا مطلب کیا ہے؟ تو پہلا جو شعر تھا، لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے، اپنی خوشی سے نہ آئے نہ اپنی خوشی چلے۔ مطلع میں شاعر نے کہا ہے کہ قضا و قدر پر کسی کا اختیار نہیں، انسان کے بس کی چیز نہیں، انسان کے پاور میں چیز نہیں ہے کہ انسان اپنے مرضی سے آئے چاہے اپنے مرضی سے جائے۔ انسان نہ اپنی خوشی سے یہاں آتا ہے اور نہ یہاں سے جاتا ہے، بلکہ زندگی اسے یہاں لاتی ہے اور موت اسے یہاں سے لے جاتی ہے، انسان کے کچھ بھی اختیار میں نہیں ہے۔ دوسرا سوال، عمر خضر سے شاعری کی کیا مراد ہے؟
کلام میں جب کسی تاریخی واقعہ یا کسی شخصیت یا نیم تاریخی واقعہ کا ذکر ہوتا ہے تو اسے ہم تلمیح کہتے ہیں۔ یہاں پر عمر خضر سے مراد ایک پوری ایک واقعہ ہے حضرت خضر علیہ السلام کا، تو عمر خضر سے مراد ہے طویل عمر، لمبی عمر، جو کہ قیامت تک اس کو زندگی ملی ہے۔ تو حضرت خضر اپنی لمبی عمر کے لیے مشہور ہیں، کہا جاتا ہے کہ وہ قیامت تک زندہ رہیں گے اور بھولے بھٹکوں کو راستہ دکھاتے رہیں گے۔ سوال نمبر 3 ہے، ہم کیا رہے یہاں ابھی آئے بھی چلے، اس مصرعے کے ذریعے شاعر نے انسانی زندگی کے کس پہلو کی نشاندہی کی ہے؟ جواب آپ لکھیں گے کہ انسان کی زندگی ناپائیدار ہے، مطلب انسان کی زندگی ہے یہ ختم ہونے والی ہے، یہ ہمیشہ نہیں رہنے والی ہے۔ شاعر نے اس فانی زندگی کی طرف اشارہ کیا ہے، اور اسی بات کو، اسی مضمون کو بہادر شاہ ظفر نے بھی یوں باندھا ہے، اسی بات کو کہ عمر دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن، عمر دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں۔ اس شعر میں بہادر شاہ ظفر نے انسان کی زندگی کا خاکہ کھینچا ہے کہ عمر دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں۔ تو انسان کی زندگی بس یہی ہے، 4 دن کی زندگی ہے، پھر ہمیشہ کی جو ہے اس دنیا کو چھوڑ کر ہمیں جو ہمارا جو آفٹر ہیئر جہاں پہ زندگی گزارنی ہے آخرت کی، اس طرف اشارہ ہے۔ اور آج ہم نے شیخ محمد ابراہیم ذوق کی حیات و خدمات کو پڑھا اور ان کی شاعری پہ ہم نے کلام کی۔ آج کا کلاس یہیں ختم ہوتا ہے، اگلے کلاس میں پھر ہم کسی اور غزل کو لے کر حاضر خدمت ہوں گے۔ اللہ حافظ، جزاکم اللہ خیر و احسن جزا۔